پہلی نصیحت، بہت پتے کی باتیں ہیں چاروں. اگر ہر غوث کا ماننے والا ان باتوں کو پلے باندھ لے تو اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا. پہلی نصیحت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمائی، بیٹے اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت رکھنا. اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت رکھنا. اور ہماری پوزیشن کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ سب سے امید رکھتے ہیں، اللہ ہی سے امید نہیں رکھتے. باقی اللہ کے علاوہ سب سے امید. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ کے یہاں میرے یہاں شادی ہے، چند سرمایہ داروں کو میں نے دعوت دی، کارڈ بھی دیا، کارڈ لے کر پہنچا بھی دعوت دینے کے لیے. سرمایہ دار ہیں، آئیں گے. مائنڈ سیٹ کر لیا کہ یہ بڑا آدمی ہے، آئے گا تو کم سے کم 25,000 کا کور تو دے گا، 5,000 کا کور تو دے گا، 10,000 کا کور تو دے گا. لیکن جب کور آیا کھول کے دیکھا تو 500 روپے تو آدمی سر پکڑ لے گا، یہ کیا؟ اور یہ دنیا میں رہنے والا ہر انسان جو بھی انسان سے امید رکھتا ہے اس کو اس تجربے سے گزرنا پڑا ہوگا. میرے استاد گرامی مجھ سے فرما رہے تھے ایک مرتبہ، میرے استاد گرامی کی باتیں بڑی اللہ والی باتیں ہوتی ہیں. ایک دن مجھ سے فرما رہے تھے میرا بیٹا جو ہے 93% SSC میں لے کر کے آیا، تو لوگ مجھے مبارکبادیاں پیش کرنے کے لیے آئے اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ حضرت بہت خوشی کی بات ہے، کچھ بھی کام ہو ہمیں بتائیے گا، کچھ بھی کام ہو ہمیں بتائیے گا. میری خواہش تھی میں بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں، لیکن پوزیشن فیس ایفرٹ کرنے کی نہیں تھی. اب ہر کوئی آتا، حضرت کچھ کام ہو تو بولیے، حضرت کچھ کام ہو تو بولیے. اور میرا ضمیر پریشان ہو رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے کہوں کیسے کہوں کیسے کہوں. فرماتے عصر کی نماز پڑھ کر کے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا سب کہہ رہے ہیں کچھ کام ہو تو مجھے کہنا، لیکن میں تیرے علاوہ کسی سے کہنے کو تیار نہیں. اور رو پڑا. فرماتے میں عصر کی نماز پڑھ کر حجرے میں پہنچا، کوئی صاحب آئے، انہوں نے ایک موٹا لفافہ میرے ہاتھ میں دے دیا. بعد میں کھولا تو جتنی فیس کی ضرورت تھی اتنا مجھے اللہ نے عطا فرمایا. اس سے امید رکھو. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسی اللہ سے امید رکھو گے اللہ ویسا ہی تمہارے ساتھ سلوک فرمائے گا. تو کیسی امید رکھو؟ اچھی امید رکھو. توجہ چاہوں گا، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں. کیسی امید رکھو؟ اچھی امید رکھو. اس لیے کہ اچھے سے اچھی امید ہی رکھی جا سکتی ہے. اور میرا مولا کسی ایک معاملے میں اچھا نہیں، وہ خیر مطلق ہے، سوائے اچھائی کے اور کچھ کرتا ہی. وہ اگر دے دے تو بھی اچھا ہے، اور نہ دے تو ہمارے لیے وہ اچھا ہوگا. تبھی وہ نہیں دے رہا، وہ ہمارے لیے اچھے کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہتا. اس لیے کہ اس کا نام جہاں قہار ہے، جبار ہے، مالک ہے. دنیا میں مالک تو بہت ہے نا، فیکٹری کے مالک، دکانوں کے مالک، اس کے مالک، اس کے مالک، نوکروں کے مالک، سب مالک ہیں. لیکن ہر مالک مالک جیسا ہی ہوتا ہے، کریم نہیں ہوتا. لیکن ہمارا مالک تو وہ ہے جو مالک بھی ہے اور کریم بھی ہے، جو مالک بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جو مالک بھی ہے اور رحمان بھی ہے، اور اس سے زیادہ مہربانی کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں.
تو اللہ سے اچھی امید رکھو، اور جیسی امید رکھو گے اللہ ویسا تمہارے ساتھ سلوک فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ دوسری نصیحت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمائی، بدعت سے پرہیز کرو، بدعت سے پرہیز کرو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے یہاں بدعت کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اور حضور معین المشائخ جو ہے جوگیشوری کے ایک پروگرام میں ساتھ میں تھے، پروگرام سے پہلے بیٹھے تھے، گفتگو چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا جلوس غوثیہ میں 10-20% ڈانس کرنے والے اور ناچنے والوں کو دیکھ کر لوگ جو ہے ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ آپ کی قوم کر رہی ہے، یہ بدعت ہے۔ اور اس کے نام کے اوپر محلوں میں شور شرابے، یہ سب بدعت ہے۔ عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ اللہ والے کی زندگی کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور ان کے راستے پر چلنے کے لیے، تاکہ ان کے طریقے پر چل کر ہم اس درجے تک پہنچ جائیں، اپنے رب تک پہنچ جائیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جائیں۔ اب یہ ڈھول تاشے گاجے باجے سے کون اللہ تک پہنچے گا؟ شور شرابہ مچا کے رکھا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بدعت سے پرہیز کرنا۔ ہر وہ چیز جو سنت کے مقابلے میں آئے اور جس سے سنت مٹ جاتی ہو وہ چیز بدعت ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ آج سنتیں مٹ رہی ہیں اور بدعتیں زندہ ہو رہی ہیں۔ نئی نئی چیزیں، وہ چیزیں جو سنت مٹانے کا کام کر رہی ہیں، وہ چیزیں آج مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں، اور مذہب کے نام پر وہ چیزیں کی جا رہی ہیں جو خلاف شریعت ہے۔ بدعت کی قسمیں بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، جو سنت کو مٹانے والی نہ ہوں اور اچھی چیزیں ہوں، اس کے لیے کوئی مفاہمے کی بات نہیں۔ لیکن اگر عرس کے نام پر قرآن خوانی بند ہو جائے، عرس کے نام پر تلاوت بند ہو جائے، عرس کے نام پر نوافل بند ہو جائیں، اور عرس کے نام پر جھولے لگنے شروع ہو جائیں، گاڑیاں اور میلے اور ٹھیلے اور بازار، یہ سب چیزیں بدعت ہیں، اس کی شریعت کے اندر کہیں سے کوئی اجازت نہیں۔ اور یہ دور آنے والا تھا اور ہے، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے زمانے میں جب میری سنتیں مردہ ہو رہی ہوں، اس زمانے میں کوئی میری سنت کو زندہ کرے، اسے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بدعت سے پرہیز کرنا، جاہلوں کے طریقے پر مت چلو، علماء اور اولیاء کے طریقے پر چلو، مشائخ کے طریقے پر چلو، انبیاء کے طریقے پر چلو۔ آج کیا عرس حافظ ملت نہیں منایا جاتا؟ کیا عرس اعلی حضرت نہیں منایا جاتا؟ کیا عرس حضور مفتی اعظم نہیں منایا جاتا؟ ارے اسی ممبئی کی سرزمین پر عرس اشرف العلماء بھی منایا جاتا ہے، عرس سید العلماء بھی منایا جاتا ہے، عرس احسن العلماء بھی منایا جاتا ہے۔ کون سا ڈھول تاشا ہوتا ہے؟ قرآن خوانی ہوتی ہے، شجرہ خوانی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ کیا یہ عرس نہیں ہے؟ عرس وہی ہے جو تم ڈھول تاشے مناتے ہو اور بجاتے ہو۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا بدعت سے پرہیز کرنا۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ، طریقہ عطا فرمایا گیا، یاد رکھے گا، اولیاء کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ بتایا گیا۔ فرمایا گیا جب کسی ولی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاؤ تو پہلے کچھ صدقہ کر کے جاؤ، اور اگر وہاں کوئی مسکین نہ ہو، کوئی غریب نہیں کہ تم اسے کھانا کھلا کر کے جاؤ،
تو پھر جا کر کے وہاں اگر آستانے کے قریب مسجد ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد وہ 2 رکعت نفل پڑھ کر پھر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ یہ آداب۔ تیسری نصیحت، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جلدی کرو۔ جہاں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان سننے کو مل جائے بس اس حکم پر عمل کرنے میں جلدی کرو۔ اور آج گناہ کرنے میں انسان جلدی کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انسان ٹال مٹول کرتا ہے، ڈیلے کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد تمہارے کانوں تک ٹکرائے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جلدی کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں جلدی کرو۔ اور اس کو حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو، جلدی کرو۔ اب اس کی تشریح میں محدثین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دل جو ہے نا ایک حال پہ کبھی نہیں رہتا، اس کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ کبھی آپ کو جلدی سے جوش آ جائے گا کہ میں یہ کر لوں، اس وقت آپ کر لو گے تو ہو جائے گا، لیکن آپ نے کہا میں کل کروں گا، کل تک آپ کا جذبہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر آپ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جلدی کرو، سنو فوراً عمل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کل سے کروں گا، پرسوں سے کروں گا، بعد میں توبہ کروں گا، یہ کام ہو جائے گا تب کروں گا، نہیں، جلدی کرو۔ اس لیے کہ کل کا جو سورج طلوع ہونے والا ہے وہ دیکھ سکو گے یا نہیں دیکھ سکو گے یہ تو تمہیں نہیں معلوم ہے، تو آج کا کام کل پر نہ ٹالو۔ تو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، فرما برداری میں جلدی کرو۔ یہ تیسری نصیحت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمائی۔ اور چوتھی نصیحت، یہ بہت پتے کی نصیحت ہے اور اس نصیحت کو پلے باندھ لو۔ اس نصیحت کو زندگی بھر کے لیے اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو چوتھی نصیحت فرمائی، میرے بیٹے اللہ پر کامل بھروسہ کرو، پورا بھروسہ کرو اللہ پر۔